تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر ہر بچے کے دل میں قرآن کی اہمیت ہے الحمدللہ۔ اور ایسے والدین ہیں جو ماشاءاللہ سکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ناظرہ قرآن کا حفظ کرنا، یاد کرانا وہ انتہائی ضروری سمجھتی ہیں۔ میں ان والدین کو داد دیتا ہوں، میں ان والدین کو سلام کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جو نہ صرف سکولی تعلیم بلکہ سکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ناظرہ قرآن کے اوپر بھی وہ جس طرح سکول کی تعلیم پہ توجہ دیتی ہیں اسی طرح وہ ناظرہ قرآن پہ بھی توجہ دیتی ہیں۔ محترم، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ آج میرے سامنے ایک ایسا بچہ بیٹھا ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں اور یہ جس اسکول میں پڑھتے ہیں یہ بتائیں گے، اور پھر ان سے ہم تھوڑا سا قرآن سنتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کے لیے آواز کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آواز انتہائی اعلیٰ ہو اور تجوید نہ ہو، بلکہ تجوید اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کی، جس بچے کی تجوید اعلیٰ ہے، تجوید عمدہ ہے، اور اگر آواز نہیں تو اس بچے کے 100 نمبر ہوتے ہیں۔ اور اگر جس بچے کی آواز اعلیٰ ہے، تجوید میں غلطیاں ہیں، تلفظ کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو اس بچے کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیے اور کمنٹس میں ضرور ان کے لیے، ان کے حوصلہ کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور آپ ان کو کمنٹس کریے گا۔ جی بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد سعد فیصل ہے۔ جی، آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ لاہور گرامر اسکول۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کا جی نورانی قاعدہ ختم ہوا ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ نورانی قاعدہ جب ختم ہو جائے اور بچہ خود بخود قرآن پڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھیے گا کہ اس کی جو بیس ہے، اس کا جو بلڈنگ کے جو ستون ہیں وہ مضبوط ہیں۔ اگر نورانی قاعدے میں کچھ کسر باقی رہ جاتی ہے، وہ اس کی تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، تو بچے کے لیے قرآن پڑھنا ذرا مشکل بن جاتا ہے۔ یہ وہ حضرات جانتے ہیں جو قرآن کے ساتھ زیادہ جن لوگوں کا لگاؤ ہے، یا جو تجوید کے ماہر ہیں، قرآن قاعدہ پڑھانے کے جو ماہر ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی ہم ان سے 3-4 آیات سنتے ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیے۔ جی آپ ذرا پڑھیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ماشاءاللہ۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ آیت دوبارہ پڑھیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ماشاءاللہ۔
قالوا سبحانك لا اب یہاں پہ بیٹا قالو سبحانہ کا کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کریں گے، قالو کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کریں گے. پھر پڑھ کے سنائیے ذرا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا جی آگے. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، انہوں نے آپ کو سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت آپ کے سامنے انہوں نے کی ہے. ابھی ہم ان سے سورۃ الناس کی تلاوت سنتے ہیں. ذرا بیٹا سورۃ الناس کی تلاوت سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية. جی. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماں باپ کے لیے یہی جنت ہے کہ بھائی ہم دنیا میں اپنے بچوں کو دیکھیں. ابھی اس بچے کی ایج اتنی نہیں ہے، لیکن قرآن اپنی ایج کے مطابق یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ مزید بڑے ہوں گے تو ان میں قرآن حفظ کرنے کا، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا. اور جب ان کو اپنے والدین سنتے ہیں تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے، اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ. ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا. تو ماشاءاللہ ان سے کچھ ہم دعائیں سنتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کچھ دعائیں بھی پڑھی ہیں. کیا آپ نے کچھ دعائیں پڑھی ہیں؟ جی. ذرا سنائیے. گھر سے باہر نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. سونے کی دعا. اللہم بسمک اموت واحیا. سونے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کیا آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا آتی ہے؟ جی سنائیے ذرا. اللہم اجرنی من النار. اور اس کے علاوہ جب قبرستان پہ ہم جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟
السلام علیکم یا اہل القبور. اور کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاءاللہ. بچہ ہے جی، اور مسٹیک کا آ جانا، غلطی کا آ جانا یہ ہم سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس بچے کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ اس عمر میں یہ ناظرہ قرآن اس انداز میں پڑھتے ہیں اور دعائیں اس انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ یاد کی ہوئی ہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی روز مرہ کی زندگی میں یہ دعائیں، یہ قرآن پاک ترجمہ تفسیر، خاص کر کے ترجمہ اور تفسیر اور دعائیں، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جب گھر سے باہر نکلیں تو ہماری ماؤں کی طرف سے یہ ترغیب ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کو گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد ہونی چاہیے. دیکھیں دعائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ان دعاؤں کی برکت سے اس بندے کی اللہ حفاظت فرما دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم سنت کے مطابق کھائیں اور دعا پڑھ کے کھائیں. اسی طرح ہم حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا جو حاجت کرنا ہے اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں. باہر آئیں تو باہر نکلنے کی دعا. ہم اسی طرح مسجد میں داخل ہوں تو ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے. باہر آئیں، ہم نے کپڑے پہننے ہیں تو ہم نے کس انداز میں کپڑے پہننے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ہمارے بچوں کی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن کا حافظ بنائے، اس کے ماں باپ کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عزت بخشے، اور تمام ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک ان کو دور فرمائے، جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور آنے والی آفتوں مصیبتوں سے اللہ پاک ان کو محفوظ فرمائے. اور اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو اللہ قرآن کا حافظ بنائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ قرآن کا حافظ بنائے. میں ہوں ان کا ٹیچر قاری گفتار احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.